محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ مال گاڑی معمولی رفتار سے چلی جا رہی تھی۔ بمبئی بہت وسیع اور پھیلا ہوا شہر تھا۔ اس شہر کی کئی کالونیاں اور کئی آبادیاں تھیں۔ ان سے نکلتے ہوئے مال گاڑی کو کافی وقت لگ گیا۔ جب بمبئی شہر کی کالونیاں اور آبادی ختم ہوئی تو بمبئی کے مضافات شروع ہو گئے۔ دور دور تک مکانوں، عمارتوں اور بنگلوں کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ ایک دریا کا پل بھی آیا اور گزر گیا۔ ٹرین آہستہ آہستہ سپیڈ پکڑتی جا رہی تھی۔ بمبئی کے مضافات بھی ختم ہو گئے اور بنگلوں، کارخانوں اور بلڈنگوں کی جگمگاتی روشنیاں دور ہوتے اور پیچھے جاتے ہوئے ختم ہو گئیں اور جنگل شروع ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر مال گاڑی نے اپنی ایک سپیڈ متعین کر لی اور پھر اس سپیڈ پر راستہ طے کرنے لگی۔ کمانڈو عمران اور جبران دونوں کھڑکیوں کے پاس بیٹھے شہر کی روشنیوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب روشنیاں اکا دکا رہ گئیں تو وہ کھڑکیوں سے ہٹ کر آمنے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ انجن قریب ہونے کی وجہ سے وہاں شور زیادہ تھا، جس کے باعث انہیں معمول سے ذرا اونچی آواز میں بات کرنی پڑ رہی تھی۔ اس لیے وہ سخت ضرورت کے وقت ہی ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ آخر عمران نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اوپر برتھ پر چڑھ کر لیٹ جانا چاہیے۔ دونوں اوپر اپنے اپنے برتھ پر چڑھ کر لیٹ گئے۔ انجن کے شور اور پہیوں کی ایک خاص تال پر ٹھکا ٹھک کی آواز نے ان پر ہلکی ہلکی کنودگی طاری کرنی شروع کر دی۔ یہ مال گاڑی تھی۔ اسے صرف اسی اسٹیشن پر کھڑے ہونا تھا جہاں انجن کو پانی اور کوئلہ لینے کی ضرورت تھی، یا پھر کسی بڑے شہر کے اسٹیشن پر مال اتروانے اور مال لدوانے کے لیے ہی رکنا تھا، اور بڑا شہر بھی بہت دور تھا۔ چنانچہ عمران اور جبران نے اپنے آپ کو نیند کی دیوی کے حوالے کر دیا۔ کافی دیر کے بعد انہیں ایک بے فکری کی رات ملی تھی۔ وہ بڑی جلدی گہری نیند میں کھو گئے۔ جس وقت عمران کی آنکھ کھلی اس وقت مال گاڑی کسی دریا کے بہت بڑے پل سے شور مچاتی گزر رہی تھی۔ اس نے برتھ پر سے جھک کر نیچے کھڑکی میں دیکھا، باہر اندھیرا تھا۔ عمران کے پاس کوئی گھڑی نہیں تھی، جبران کے پاس بھی گھڑی نہیں تھی۔ وہ سامنے والی برتھ پر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ کچھ پتہ نہیں کہ رات کتنی گزر گئی تھی۔ عمران نے سوچا کہ نیند پوری کرنے کا یہ موقع شاید بڑی دیر بعد ملے، سو جانا چاہیے۔ اس نے پہلو بدل کر دیوار کی طرف منہ کر لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ پہلے ہی نیند میں تھا، تھوڑی دیر بعد اسے دوبارہ نیند آ گئی۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو مال گاڑی کی رفتار ہلکی ہو رہی تھی۔ لگتا تھا کہ آگے وہ کسی اسٹیشن پر رکنے والی ہے۔ عمران کی نیند بھی پوری ہو چکی تھی۔ وہ برتھ سے اتر کر نیچے کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ باہر کسی شہر کی روشنیاں پیچھے کو جا رہی تھی۔ پھر مال گاڑی ریلوے یارڈ میں سے گزرنے لگی۔ وہ بار بار ریلوے لائن بدل رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال گاڑی کو ہر اسٹیشن کے ایک الگ پلیٹ فارم پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ آخر ٹرین ایک خالی سے پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ جبران کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بھی برتھ پر سے نیچے اتر آیا۔ اس نے نیند بھری آواز میں پوچھا، کون سا اسٹیشن ہے؟ تم کب سے جاگ رہے ہو؟ اتنے میں مسٹر ہمفری انجن سے اتر کر ان کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، کیوں بھائی، کیا حال ہے؟ سوئے بھی تھے کہ نہیں؟ عمران نے کہا، خوب سوتے رہے ہیں سر۔ مسٹر ہمفری نے ہنس کر اور اپنے ہاتھوں پر لگی ہوئی گریس کپڑے سے صاف کرتے ہوئے کہا، یار مجھے سر تو نہ کہو، میں تو تمہارا دوست ہوں، تمہارا افسر نہیں ہوں۔ ہم برہان پور پہنچ گئے ہیں، اوپر چڑھ کر سو جاؤ، ابھی دلی امرتسر دور ہے۔ مال گاڑی اسٹیشن کی یارڈ میں ایک طرف پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ انجن میں پانی بھرا جا رہا تھا۔ کچھ مزدور ٹوکریوں میں پتھر کا کوئلہ بھر بھر کر انجن میں داخل کر رہے تھے۔ صبح کا اجالا آسمان پر نمودار ہو رہا تھا۔ جبران کہنے لگا، میرا خیال ہے ہمیں برتھ پر ہی بیٹھنا چاہیے۔ مسٹر ہمفری نے یوں ہی نہیں کہا کہ اوپر چڑھ کر سو جاؤ۔ دونوں کمانڈو دوست آمنے سامنے والے برتھ پر چڑھ کر لیٹ گئے، مگر ان کی نیند پوری ہو چکی تھی۔ جبران نے کہا، مال گاڑی کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اس میں ایک تو مسافر نہیں ہوتے، دوسرے اسٹیشن پر کوئی پولیس والا مسافروں کو گورتا دکھائی نہیں دیتا۔ عمران نے کہا، لیکن اگر کسی اسٹیشن پر کوئی پولیس والا آ گیا تو ہم اسے صاف نظر آ جائیں گے۔ میرا خیال ہے مسٹر ہمفری ہمیں پہلے ہی خبردار کر دے گا۔ مال گاڑی پر کوئلہ اور پانی ڈال دیا گیا تو وہ وہاں سے آگے روانہ ہو گئی۔ سارا دن سفر میں گزر گیا۔ دونوں کمانڈو پولیس اور انٹیلیجنس والوں کی نگاہوں سے محفوظ رہے اور دلی پہنچ گئے۔ دلی میں مال گاڑی کو 2 نئے ڈبے لگنے تھے اور ایک ڈبہ اتارا جانا تھا۔ اس میں کافی وقت لگ گیا۔ اس دوران مسٹر ہمفری کی ہدایت کے مطابق دونوں کمانڈو دوست کوپے کی برتھوں پر ہی لیٹے رہے۔ مال گاڑی کی طرف بھی پولیس کا کوئی سپاہی نہیں آیا تھا۔ پھر بھی ہمفری نے انہیں ڈبے سے نکلنے سے منع کیا ہوا تھا۔ ٹرین دلی کے جنکشن پر 2.5 گھنٹے رکنے کے بعد آگے چلی تو عمران اور جبران بھی برتھ سے اتر آئے۔ انہیں بمبئی سے چلے پوری 1 رات اور 1 دن ہو گیا تھا، اور آگے پھر رات آ رہی تھی مگر خیر خیریت ہی رہی۔
مال گاڑی نے اور خاص طور پر اس کے ڈرائیور مسٹر ہمفری نے عمران اور جبران کو کافی تحفظ دیا۔ اسی طرح وہ امرتسر پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے مسٹر ہمفری کا شکریہ ادا کیا اور وایا ہوشیار پور جموں جانے والی ٹرین میں سوار ہو گئے۔ جموں میں بھارتی فوجی جگہ جگہ چلتے پھرتے اور پہرے پر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ عمران اور جبران اب الگ الگ ہو گئے تھے اور دونوں میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ وہ الگ الگ سفر کر کے ہی سری نگر اور پھر وہاں سے مجاہدین کے کمانڈر غازی کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچیں گے۔ یہ علاقہ خطرناک تھا اور قدم قدم پر انٹیلیجنس نے جال پھیلایا ہوا تھا۔ عمران اور جبران صرف اپنی تجربہ کاری کی وجہ سے اس جال میں پھنسنے سے محفوظ رہے۔ وہ بالآخر سری نگر میں کمانڈر غازی کے خفیہ ٹھکانے پر آ گئے۔ وہ آگے پیچھے وہاں پہنچے تھے مگر خیریت سے پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے مجاہدین کو خاص طور پر کمانڈر غازی کو اپنے مارکے کی داستان مختصر کر کے بیان کی اور پوچھا کہ کارگل سیکٹر کی کیا صورتحال ہے۔ کمانڈر غازی نے کہا، تم لوگوں نے گولہ بارود کے کانوائے کو جو تباہ کیا ہے، اس کی وجہ سے کارگل کے محاذ پر بھارتی توپ خانے کی گولہ باری کی شدت بہت کم ہو گئی ہے۔ پہلے توپ خانہ اندھا دھند فائرنگ کرتا تھا، اب سوچ سمجھ کر وقفے وقفے سے گولہ باری کرتا ہے، مگر اسے پیچھے سے سپلائی مل جاتی ہے۔ بھارتی اسلحہ خانے بھارت کے جنوب میں دکن میں موجود ہیں۔ عمران نے پوچھا، کارگل کی سب سے بلند چوٹی پر اپنے مجاہدین کی کیا پوزیشن ہے؟ کمانڈر غازی نے جواب دیا، مجاہدین پہاڑ کی چوٹی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کارگل سیکٹر کی یہ سب سے بلند چوٹی ہے۔ اس کے نیچے سے جو سڑک سیاچن کو جاتی ہے اس پر بھی مجاہدین کا قبضہ ہے، اور یوں سیاچن کے محاذ پر بھارتی فوج کی راشن اور اسلحہ کی سپلائی کر چکی ہے۔ سیاچن میں بھارتی فوج کے دستے محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ جبران نے پوچھا، لیکن بھارتی توپ خانہ کس ٹارگٹ پر گولہ باری کر رہا ہے؟ کمانڈر غازی نے ایک چھوٹا سا نقشہ نکال کر سامنے رکھ دیا اور ایک جگہ انگلی رکھ کر بولا، یہ کارگل سیکٹر کی سب سے بلند چوٹی ہے جہاں مجاہدین کے مورچے ہیں۔ اس پر چڑھنے کی کوشش میں بھارت کے کتنے ہی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہ مجاہدین کے مورچوں تک پہنچنے کے لیے پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اوپر سے مجاہدین فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب فوجی اس پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے کتراتے ہیں۔ بھارتی توپ خانے کے گولے بھی اوپر تک نہیں پہنچتے۔ بھارت اپنا توپ خانہ 8,000 فٹ کی بلندی پر لے آیا ہے۔ وہاں سے اس کی توپیں مزید 8-10 ہزار فٹ کی بلندی پر فائر کرتی ہیں، مگر گولے پہاڑی چوٹی پر برف اور ڈلانوں سے ٹکرا کر رہ جاتے ہیں۔ بھارت بہت پریشان ہے۔ گرمیوں میں کارگل کی اس سب سے بلند پہاڑی پر بھارتی فوج کا ہی قبضہ تھا، مگر بھارتی فوجی سردیوں میں چوٹی کے مورچے خالی کر کے نیچے آ جایا کرتے تھے۔ اس دفعہ مورچے خالی کر کے نیچے آئے تو اوپر مجاہدین نے قبضہ کر لیا۔ مجاہدین سخت جان ہیں اور ایک مقصد لے کر جنگ کر رہے ہیں، جبکہ بھارتی فوجیوں کا سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ انہیں اپنے بریگیڈ کمانڈر کا حکم ماننا ہے، مگر اندر سے ہر بھارتی فوجی خوف زدہ ہے۔ بھارتی فوج کو اتنی بلند پہاڑی کی برفوں میں رہنے کا بالکل تجربہ نہیں ہے، جبکہ مجاہدین وہاں رہنا جانتے ہیں اور وہ ایسی جگہوں پر رہتے آئے ہیں۔ جبران نے پوچھا، اب مجاہدین کی صورتحال کیا ہے؟ کمانڈر غازی نے کہا، مجاہدین کو پہاڑی کے عقب سے برابر سپلائی پہنچ رہی ہے۔ بھارتی توپ خانے کے گولے کارگل پہاڑی کے عقب میں نہیں جا سکتے، لیکن ہمارا ایک نقصان ضرور ہو رہا ہے۔ وہ کیا؟ کمانڈر عمران نے پوچھا۔ وہ یہ، کمانڈر غازی بولا، کہ پہاڑی کی ڈھلان کے ساتھ ساتھ گزرنے والی سڑک پر ہمارا قبضہ تو ہے، مگر وہاں بھارتی توپ خانے کے گولے پہنچ رہے ہیں۔ یہ سڑک بھارتی توپوں کی زد میں ہے، اور جس وقت ہماری کوئی گاڑی وہاں سے گزرتی ہے تو وہ بھارتی توپوں کی زد میں آ کر تباہ ہو جاتی ہے، اور اس سڑک پر ہماری گاڑیوں کا بھی گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی علاج آپ نے نہیں سوچا؟ عمران نے سوال کیا۔ کمانڈر غازی نے کہا، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بس ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اوپر سے مجاہدین فائر کرتے رہتے ہیں اور کسی بھارتی فوجی کو اپنی گاڑی کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ ہمارے کچھ مجاہدین نیچے جاتے ہیں اور گاڑی میں سے سپلائی وغیرہ لے کر اوپر آ جاتے ہیں، لیکن اس طرح ایک مسلسل خطرہ ہمارے لیے موجود رہتا ہے۔ کمانڈر عمران نے سوال کیا، بھارتی توپ خانہ جہاں سے فائر کرتا ہے وہ جگہ پہاڑی کے کس مقام پر ہے؟ آپ ہمیں وہ جگہ نقشے پر دکھا سکتے ہیں؟ کمانڈر غازی نے کہا، نقشے پر بھی دکھا دی جائے گی، مگر میں تم لوگوں کو اس پہاڑی پر بھی لے جا سکتا ہوں، کیونکہ جہاں بھارت کا توپ خانہ ہے اس پہاڑ کا دوسرا حصہ ہمارے مجاہدین کی زد میں ہے، مگر یہ جگہ اتنی نیچے ہے اور مجاہدین اتنی بلندی پر ہیں کہ ہماری راکٹ فائرنگ بھی بھارتی توپ خانے تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس کا کیا سدباب ہو سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کمانڈر غازی کہنے لگا، اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ جس پہاڑی کی ڈھلان پر 7-7.5 ہزار فٹ کی بلندی پر بھارتی توپ خانہ ہے اس کے دائیں جانب بھارتی مورچے ہیں۔ ان مورچوں پر توپیں نہیں پہنچائی جا سکتی۔ توپیں پہنچانے کے لیے پہاڑی ڈھلان کو کاٹنا پڑتا ہے، جس کے لیے بھارتی فوج کے اس جگہ اتنے ذرائع ہیں اور نہ اس کے پاس اتنا وقت ہے۔ علاوہ ازیں انہیں معلوم ہے کہ اگر انہوں نے پہاڑی کو کاٹ کر توپوں کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی تو سامنے کارگل کی بلند چوٹی سے مجاہدین انہیں اپنی فائرنگ کی زد میں لے لیں گے۔ چنانچہ وہاں بھارت کا پورا بریگیڈ مورچے بنا کر بیٹھا ہے اور نیچے اپنی توپوں کو تحفظ دے رہا ہے۔
اگر کسی طرح یہ مورچے ہمارے قبضے میں آ جائیں تو نیچے بھارتی توپ خانے کی توپیں ہماری زد میں ہوں گی اور ہم ان توپوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتنے مورچے ہیں اور ان تک پہنچنے کے لیے کس طرف سے جانا ممکن ہے؟ کمانڈر جبران نے پوچھا۔ کمانڈر غازی نے نقشے کو دکھاتے ہوئے کہا، یہاں چڑھائی بالکل سیدھی ہے۔ صرف ایک جانب سے بھارتی فوج نے دشوار گزار چھوٹا سا ٹریک بنایا ہوا ہے جہاں سے بھارتی مورچوں کو سپلائی وغیرہ پہنچتی ہے۔ اس ٹریک پر ہر 50 فٹ کے فاصلے پر بھارتی فوجی مشین گنوں کے مورچے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرف سے آپ اوپر نہیں جا سکتے۔ اس طرف سے اوپر چڑھنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، کیونکہ اوپر سے صرف ایک فوجی پستول کے فائر سے ہی آپ لوگوں کو نیچے گرا سکتا ہے۔ کمانڈر عمران اور کمانڈر جبران بڑے غور سے نقشے پر اس خاص پہاڑی کو دیکھ رہے تھے جس ڈھلان پر بھارتی فوج کے وہ مورچے تھے جو ان کے توپ خانے کی حفاظت کر رہے تھے۔ کافی غور کرنے کے بعد کمانڈر عمران بولا، کیا ہم پہاڑ کی دوسری طرف سے اوپر چڑھنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ کمانڈر غازی اس سارے علاقے سے اور تمام پہاڑیوں کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے کہا، پہاڑی کی دوسری سائیڈ کی چڑھائی بالکل سیدھی ہے اور اس کے علاوہ یہ سارا علاقہ بھارتی بریگیڈ کی نظروں میں ہے۔ وہاں سے اگر کوئی خرگوش بھی اوپر چڑھے گا تو وہ انہیں نظر آ جائے گا، اور پھر اتنی سیدھی چڑھائی پر کوئی تجربہ کار کمانڈو بھی دوسروں کی نظروں میں آئے بغیر اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی اور طریقہ پہاڑی کے بھارتی مورچوں تک پہنچنے کا سوچنا چاہیے۔ عمران کے ذہن میں اچانک ایک خیال آ گیا۔ اس نے کمانڈو غازی سے پوچھا، اس مورچے کے فوجیوں کو نیچے کس جگہ سے سپلائی آتی ہے؟ اس نے کہا، نیچے بھارتی فوجی یونٹ کا بیس ہے جہاں پیچھے سے اسلحہ وغیرہ ٹرکوں میں آتا ہے اور سٹور ہوتا رہتا ہے۔ پھر وہاں سے خچروں پر لاد کر اسلحہ اوپر بھارتی مورچوں تک پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ سڑک اتنی چھوٹی ہے کہ وہاں سے جیپ بھی نہیں گزر سکتی۔ یہ خچر بھارت کی کسی یونٹ کے نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ خچر وہاں کے مقامی باشندے سپلائی کرتے ہیں؟ کمانڈر غازی کچھ سوچ کر بولا، میرا خیال ہے مقامی باشندے ہی سپلائی کرتے ہوں گے، مگر اس بارے میں پوری معلومات حاصل کرنی پڑیں گی، کیونکہ اس علاقے میں مسلمان دیہاتی باشندوں کی آبادی ہے اور بھارتی فوج مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ یہ میں کل پورا پتہ کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ دوسرے دن صبح ہی کمانڈر غازی اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کسی جگہ چلا گیا۔ وہ دوپہر کے بعد واپس آیا اور پوری معلومات لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، خچر سپلائی کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے اور ان پر اسلحہ اور راشن پانی لاد کر اوپر بھارتی مورچوں تک پہنچانے کا ٹھیکہ جموں کے ایک ہندو ٹھیکیدار کے پاس ہے جو بھارتی یونٹ کے بیس سے ذرا نیچے ایک عارضی جگہ بنا کر رہ رہا ہے۔ اس کے پاس جتنا عملہ ہے وہ سارے جموں کے ہندو ہیں۔ یہی لوگ خچروں پر اسلحہ لاتے ہیں اور خود ہی اپنی نگرانی میں اوپر بھارتی بریگیڈ کے مورچوں تک خچروں کو لے جاتے ہیں۔ اس ٹھیکیدار کا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کمانڈر غازی بولا، اس کا نام موتی رام ہے۔ ادھیڑ عمر آدمی ہے اور ہفتے میں ایک بار جموں میں گھر بار والوں سے ملنے جاتا ہے اور ایک دن جموں میں رہ کر واپس آ جاتا ہے۔ کیا ہم وہ راستہ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے گزر کر یہ ٹھیکیدار موتی رام جموں جاتا ہے؟ جبران کے اس سوال پر کمانڈر غازی کہنے لگا، اس کی اپنی جیپ ہے، وہ اپنی جیپ پر جموں جاتا ہے اور اس کا ایک گن مین باڈی گارڈ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ باڈی گارڈ بھی ڈوگرا ہے۔ میں تمہیں وہ پہاڑی راستہ دکھا سکتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی کچی پہاڑی سڑک ہے۔ موتی رام ہفتے وار کی دوپہر کو ایمونیشن پہاڑی بریگیڈ کے مورچوں کو اسلحہ پہنچانے کے بعد جموں روانہ ہو جاتا ہے اور اس کی جیپ اسی چھوٹی کچی سڑک پر سے گزرتی ہے۔ کمانڈر عمران نے پوچھا، موتی رام کی عدم موجودگی میں اوپر کے بھارتی مورچوں کی سپلائی لے کر کون جاتا ہے؟ کمانڈر غازی نے کہا، یہ سارا کام اس کے منشی مرلی داس کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ بیس پر کوئی باقاعدہ بھارتی فوج کا یونٹ تعینات نہیں ہے۔ وہاں صرف ایک پہاڑی غار میں گولہ بارود اور دوسرا راشن سٹور کیا ہوا ہے جو ایک بھارتی صوبیدار میجر بنی لال کے چارج میں ہے۔ اس کے ساتھ 3-4 ڈوگرا سپاہی ہوتے ہیں جو وہیں رہتے ہیں۔ باقی پورا بریگیڈ اوپر پہاڑی مورچوں میں ڈپلائی ہے۔ ہر 15 دن کے بعد اس بریگیڈ کی بدلی ہوتی ہے اور اس کی جگہ دوسرا بریگیڈ آ جاتا ہے۔ اب کمانڈر جبران نے پوچھا، خچروں کے ساتھ کتنے ہندو ڈوگرے مزدور بیس سے سپلائی لے کر اوپر کے مورچوں پر جاتے ہیں؟ کمانڈر غازی نے کہا، یہ کل 15 خچر ہیں جن کے ساتھ 10 ہندو مزدور ڈوگرے اوپر مورچوں تک جاتے ہیں اور سپلائی پہنچا کر خچروں کو لے کر واپس نیچے بیس پر آ جاتے ہیں۔ کیا یہ ہندو ٹھیکیدار موتی رام ہفتے کو جموں اپنے گھر والوں کے ہاں جا کر اتوار کو ہی واپس آ جاتا ہے؟ کمانڈر غازی پوری معلومات لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا، کسی ہفتے وہ 1-2 دن زیادہ بھی لگا دیتا ہے۔ جموں میں اس کی بیوی اور بچے ہیں۔ اس کا ایک چچا زاد بھائی جگدیش چندر بھی جموں میں اس کے گھر میں رہتا ہے جو جموں میں سرکاری ٹھیکیداری کرتا ہے۔ عمران نے کہا، کمانڈر غازی اب ہمیں وہ کچی سڑک دکھا دیں جہاں سے اپنی جیپ میں گن مین کے ساتھ ٹھیکیدار موتی رام جموں جاتا ہے۔ ہمیں اس کی شکل بھی دکھا دیں۔ کمانڈر غازی کہنے لگا، آج جمعے کا دن ہے، کل ہفتہ ہے اور ہفتے کی دوپہر کو موتی رام اپنی جیپ میں پہاڑی سڑک پر سے گزرے گا۔ میں کل صبح آپ کو اپنے ساتھ وہاں لے چلوں گا۔ یہاں سے 1-2 گھنٹے کا پہاڑی راستہ ہے، مگر میں آپ کو شارٹ کٹ راستے سے 1 گھنٹے میں وہاں پہنچا دوں گا۔ لیکن آپ لوگوں کا منصوبہ کیا ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟
کمانڈر عمران نے کہا کمانڈر تمہیں بتائے بغیر ہم اپنے کسی منصوبے پر عمل نہیں کر سکتے. تمہیں اپنے منصوبے کی ایک ایک تفصیل بتا دیں گے. ہمیں اپنے منصوبے پر تھوڑا اور غور کر لینے دو. کمانڈر غازی نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے, میری جس قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی میں ہر وقت حاضر ہوں. عمران نے کہا ہمیں صرف 15-20 مجاہدین کی ضرورت ہوگی جو ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہونے چاہیے. یہ مجاہدین کیا آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے؟ نہیں, عمران نے کہا مجاہدین کا یہ گروپ بھارتی اسلحہ کے سٹور کے بیس سے کچھ فاصلے پر نیچے کسی جگہ اپنے آپ کو کیموفلاج کر کے بیٹھے گا. انہیں کب اور کس وقت نکل کر اوپر مورچوں پر حملہ کرنا ہوگا یہ ہم اپنے مجاہدین کے گروپ کمانڈر کو سمجھا دیں گے. کمانڈر غازی نے کہا جتنے مجاہدین آپ کہیں گے آپ کو مل جائیں گے. وہ پوری طرح سے مسلح ہوں گے اور آپ کے احکامات کے مطابق چلیں گے. کمانڈر عمران نے کہا اوکے, اب آپ کل صبح ہمیں یہاں سے اس کچی پہاڑی سڑک پر لے جائیں گے جہاں سے دوپہر کے وقت ٹھیکیدار موتی رام اپنی جیپ میں جموں جاتے ہوئے گزرے گا. ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, میں صبح آ جاؤں گا, اب آپ آرام کریں. یہ کہہ کر کمانڈر غازی چلا گیا. اس کے جانے کے بعد جبران نے عمران سے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہارا منصوبہ کیا ہے, لیکن منصوبہ ابھی کچھ الجھا ہوا ہے, اس کی پوری شکل واضح نہیں ہے. عمران کہنے لگا میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں منصوبہ بالکل صاف اور واضح ہے, اس میں ذرا سی بھی الجھن نہیں ہے, لیکن ہر قدم پر اس میں راز فاش ہو جانے کا خطرہ ضرور موجود ہے. لیکن اس کے سوا اور کوئی منصوبہ اس قسم کی صورتحال میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ آخری منصوبہ ہے اور ہمیں اپنی جان پر کھیل کر کامیاب بنانا ہے تاکہ مجاہدین پہاڑی والے بھارتی مورچوں پر قبضہ کر کے نیچے بھارتی توپ خانے کو اپنی زد میں لے سکیں.